أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سب تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہم کو پیدا کیا. ساری کائنات اسی کی بنائی ہوئی ہے. بڑی عظمتوں والا ہے, بہت بڑا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے بندوں پر بہت مہربان بھی ہے. اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں, اس کی حمد و ثنا پیش کرتے ہیں اور بے شمار مرتبہ صلاۃ و سلام ہو ہمارے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, جن کی اس دنیا میں آمد کے بعد اس دنیا میں جو بھی گمراہی کے اندھیرے تھے وہ دور ہوئے, لوگوں کو ہدایت نصیب ہوئی اور اسی کا ایک حصہ ہم کو بھی ملا ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو زمین پر اتار دیا, اور یہاں پر جو بھی رہتے ہیں کبھی وہ خوش رہتے ہیں, کبھی غمگین ہو جاتے ہیں, کبھی ان کی زندگی میں مسرتیں آتی ہیں اور کبھی غم کے بادل لہراتے ہیں. یہ دنیا ہے جس کو علماء نے دار الاحزان کہا ہے. دار الاحزان حزن کی جمع, حزن کے معنی غم کے ہیں, غموں کی جگہ, وہ جگہ جہاں پر عام طور پہ لوگ غم سے دوچار ہوتے ہیں. اس کے بالمقابل آخرت میں اہل ایمان کے لیے جو جگہ تیار کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے, اس کو دار الافراح یا بلاد الافراح کہتے ہیں. اسی مناسبت سے امام ابن القیم رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے ہادی الارواح الی بلاد الافراح, روحوں کو لے جانے والی بلاد افراح کی طرف. بلاد افراح ایسی جگہ جہاں پر خوشیاں ہی خوشیاں, جہاں پر مسرتیں ہی مسرتیں. لیکن اس دنیا میں ہر دن ہر گھڑی
کچھ نہ کچھ غم، کچھ نہ کچھ فکر انسان کو لاحق ہوتی ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں، یعنی جب تک سانس ہے تب تک انسان غموں سے دوچار ہوتا ہے۔ تو پھر ان غموں کا علاج کیا ہے؟ ان غموں کے علاج کے بارے میں بتانے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں کیا فرمایا ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر فتح کرنے کے لیے نکلے تو ابو طلحہ سے کہا کہ اپنے ساتھ ایک لڑکے کو رکھ لو جو میری خدمت کرے۔ تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تو ابو طلحہ نے مجھے اپنے ساتھ رکھ لیا، اونٹنی پر اپنے پیچھے بٹھا لیا، اور میں راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا رہا، اور میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا اکثر پڑھا کرتے تھے، ان الفاظ میں دعا کرتے تھے جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک من غلبۃ الدین یا وضلع الدین وقہر الرجال۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اس کے معنی کیا ہیں؟ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں فکر اور غم سے۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ یہ دعا یاد کر لے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ میں کثرت سے دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل، اور عاجز آنے سے اور سستی سے اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، والبخل والجبن، اور بخیلی سے اور بزدلی سے، یعنی اے اللہ تو مجھے اپنی پناہ میں رکھنا، وضلع الدین وقہر الرجال، اور قرض کے بوجھ سے اور لوگ مجھے دبا کر کے رکھیں، لوگوں کے دباؤ میں رہوں، اس بات سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو ان الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر تشریف لے گئے، جاتے ہوئے آتے ہوئے ان الفاظ میں کثرت سے دعا کرتے رہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے کن باتوں سے پناہ مانگی؟ 6 باتیں جو اس حدیث میں بتائی گئی۔ تو غم سے نجات پانے کے لیے، غم سے چھٹکارا پانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور کن الفاظ میں دعا کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جو الفاظ بتائے ہیں ان الفاظ میں۔ یہ جو دعا ہے اس کی بڑی اچھی شرح امام ابن القیم رحمہ اللہ نے کی ہے، پوری شرح تو میں اس مختصر خطبے میں نہیں بیان کر سکتا، بہرحال کچھ باتیں میں بتا دیتا ہوں۔ تو اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں غم سے اور فکر سے۔ غم اور فکر، غم جو کچھ ہو چکا، جس کو میں نہیں چاہتا تھا، اس کی وجہ سے مجھ پر جو غم آ گیا ہے اس سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، اور فکر سے آئندہ کیا ہوگا، ایک غیر یقینی مستقبل ہے، کل کے دن کیا ہوگا، کوئی بھی کام کرنے جا رہا ہوں اس میں کامیابی ہوگی یا ناکامی ہوگی، جو میں نے توقعات باندھ رکھی ہیں فلاں سے اور فلاں سے، وہ توقعات پوری ہوں گی یا نہیں، میں نے فلاں کاروبار میں پیسہ لگایا ہے، فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، فلاں جاب کے لیے میں اپلائی کیا ہوں تو پھر وہ جاب مجھے ملے گی یا نہیں، اس میں مجھے کس قدر فائدہ ہوگا۔
یہ فکر ہے آئندہ کی فکر، اور جو کچھ ہو چکا اس کے بارے میں غم. اگر کوئی ایسا کام ہوا جو ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوا تو اس سے اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں. وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، عاجز آنے سے اور سستی سے. عاجز آنا یعنی میرے ذمے کوئی ایسا کام آ گیا، ایسا کام مجھے کرنا پڑ رہا ہے جو کام کہ میں کر نہیں پا رہا ہوں، اتنی طاقت نہیں ہے، اتنی استطاعت نہیں ہے، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، تو اس بات سے بھی میں اے اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں. والکسل، سستی سے، یعنی کوئی کام ہے جو میں کر سکتا ہوں، میرے اندر طاقت ہے لیکن سستی ہے. سستی بڑی بری چیز ہوتی ہے، تو سستی سے اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں. وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَالْجُبْنِ، بخیلی سے اور بزدلی سے اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں. بخیلی پیسہ ہے لیکن دل نہیں ہے، دل بڑا نہیں ہے، یہ بھی ایک بہت بڑے عیب کی بات ہے. بخیلی اسلام میں پسندیدہ چیز نہیں ہے. یہ شیطان ہے جو انسان کو ڈراتا ہے فخر و فاقے سے. اگر تو نے اللہ کے راستے میں دے دیا تو اتنی دولت تیری کم ہو جائے گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخیلی سے بھی پناہ مانگا کرتے تھے. والجبن، اور بزدلی سے. ایک انسان بزدل ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی میں جو بھی حالات پیش آتے ہیں ان کے سامنے اپنے آپ کو سر جھکا دیتا ہے، اس کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے. بزدلی اچھی چیز نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کانا اشجع الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر، سب سے زیادہ شجاع. اور آخر میں وَمِن ضَلَعِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ، کہ میں نے قرض لے لیا تو قرض کے بوجھ کے تلے دبا جا رہا ہوں، اور میں نے کسی سے قرض لیا یا کسی کے ذمے کوئی چیز میری گردن پر ہے، میرے ذمے ہے اور وہ ادا نہیں کر پا رہا ہوں، اس لیے لوگ مجھے دبا کر کے رکھتے ہیں، لوگوں کے دباؤ میں ہوں، لوگوں کے سامنے مجھے عاجز بن کر کے رہنا پڑتا ہے. تو اے اللہ میں ان حالتوں سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں. تو غموں کا سب سے پہلا علاج کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے کہ اے اللہ یہ جو غم ہے، یہ فکر ہے، جو بھی غم ہے، جو بھی فکر ہے، ان سے تو مجھے نجات دے دے، تو اپنی پناہ میں رکھ. زندگی میں ایسے واقعات پیش آتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے انسان غمگین ہو جاتا ہے، لیکن جلد سے جلد اس کے جو اثرات ہیں ان سے پیچھا چھڑانا یہ ضروری ہے. یہ نہیں کہ اس کے سامنے ہم لوگ بالکل جھک گئے اور عاجز آ گئے، ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. اگر ہمیشہ غمگین رہنا، فکروں میں مبتلا رہنا یہ اچھی بات ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے غم سے، فکر سے پناہ نہیں مانگتے تھے. کہتے کہ یہ تو مومن کے مقدر میں ہے، مومن کے لیے بڑی اچھی چیز ہے. نہیں، تو ایسے حالات اگر پیش آتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تو مجھے ایسے غموں سے، ان فکروں سے مجھے چھٹکارا دلا دے. اور ان غموں کو ہلکا کرنے کے لیے دوسرا علاج یہ ہے کہ ہمارا تقدیر پر ایمان مضبوط ہو. جو ایمان کے ارکان ہیں، 6 ارکان، جس کو ایمان مفصل کے نام سے بعض جگہ یاد کرایا جاتا ہے. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اس طرح سے یاد کراتے ہیں نا. تو تقدیر پر ایمان، تقدیر اچھی ہے یا بری ہے، جو بھی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. جب ہماری زندگی میں کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے جس کی وجہ سے
ہم غمگین ہو جاتے ہیں، تو تھوڑی دیر کے لیے غمگین ہونا یہ انسان کی فطرت ہے، لیکن اس غم کو اپنے اوپر مسلط کر لینا اور اس غم سے پیچھا چھڑانے کی کوشش نہ کرنا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ حتیٰ کہ ایک شخص اگر انتقال کر گیا، چاہے وہ آپ کا بالکل قریبی عزیز ہی کیوں نہ ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا کہ زیادہ سے زیادہ تم 3 دن تک غم بنا سکتے ہیں۔ 3 دن تک اپنے کپڑوں پر زیادہ توجہ نہیں دے رہے ہیں، نہا نہیں رہے ہیں، خوشبو نہیں لگا رہے ہیں، ہمیشہ اس کے غم میں کھوئے رہتے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ 3 دن تک، اس کے بعد بس ختم۔ اس کے بعد غمگین رہنا یہ اچھی بات نہیں، سوائے بیوی کے۔ اگر اس کا شوہر انتقال کر گیا تو اس کے لیے حکم ہے کہ 4 مہینے 10 دن تک وہ غم منائے۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کر جاتے ہیں، اور اس وقت ام حبیبہ کی کافی عمر ہو گئی ہوتی ہے۔ ام حبیبہ بہن ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے تو 3 دن گزرتے ہیں، تو اس کے بعد کچھ خوشبو وغیرہ منگوا کر کے اپنے جسم پر، اپنے کپڑوں پر استعمال کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میری اتنی عمر ہو گئی ہے کہ یہ خوشبو وغیرہ لگانے کی میرے اندر چاہت نہیں ہے، ایسا کوئی شوق نہیں ہے۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ کوئی بھی کسی کی موت پر غم نہ منائے 3 دن سے زیادہ، سوائے بیوی کے کہ وہ اپنے شوہر کی موت پر 4 مہینے 10 دن تک غم منائے۔ تو یہ میرے بھائی ہیں، میرے لیے 3 دن سے زیادہ غمگین رہنا، غم کو اپنے اوپر مسلط کر کے رکھنا، یہ اچھی بات نہیں۔ اس لیے میں لوگوں کو بتانے کے لیے، سکھانے کے لیے میں نے ایسا کام کیا، ورنہ مجھے ویسا کوئی شوق نہیں اس عمر میں کہ میں خوشبو وغیرہ استعمال کروں۔ تو پھر ہم کو چاہیے کہ خود سے بھی کوشش کریں، جو غم کے بادل ہم پر چھا گئے ہیں ان غم کے بادلوں کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ تقدیر پر ایمان ہمارا مضبوط ہو۔ ہم اس بات کا یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز میرے تقدیر میں لکھ دی ہے، ایسا ہونا ہی تھا، میں کچھ بھی کوشش کر لیتا، کچھ بھی میں احتیاط کر لیتا، یہ جو ہونا تھا ہو کر ہی رہنا تھا، اس لیے یہ ہوا۔ جب تقدیر پر ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے تو پھر جو مصیبتیں اور اسی طرح سے ایسے واقعات جو پیش آتے ہیں جس کی وجہ سے ہم غمگین ہو جاتے ہیں، وہ غم ختم ہو جاتا ہے جب ہم سوچتے ہیں کہ یہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا۔ یہاں پر غم کے علاج کے سلسلے میں ایک اور علاج یہ بھی ہے کہ ہم اس بات کا بھی یقین رکھیں، جہاں ہم تقدیر پر یقین رکھتے ہیں یہ بھی ہم سوچیں کہ جو کچھ ہوا ہے فوری طور پر تو اس کی وجہ سے ہم لوگ غمگین ہو گئے ہیں، یہ نقصان کا معاملہ سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن حقیقت میں اس کے پیچھے کوئی مصلحت ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر نہایت ہی مہربان ہے۔ وَقَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ مؤمنوں پر نہایت ہی رحم دل، بہت ہی مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔ ہم ہر نماز میں بلکہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ جب پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی یہ جو صفت رحمت ہے اس کا ذکر کرتے ہیں، الرحمن الرحیم، بڑا مہربان، نہایت رحم والا۔ تو اس وقت ہم کو سوچ لینا چاہیے کہ جو کچھ ہوا اس میں کوئی مصلحت ہے، فوری طور پر ہم کو یہ مصلحت سمجھ میں نہیں آتی ہے، لیکن اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی خیر ہی ہوگا، یہ سوچنا چاہیے، یہ یقین رکھنا چاہیے۔ کتنے ہی معاملات، کتنے ہی واقعات ایسے پیش آئے کہ کسی کی زندگی میں کوئی چیز، کوئی واقعہ پیش آیا تو اس کی وجہ سے وہ بڑا غمگین ہو گیا،
بعد میں اس کا جو نتیجہ نکلا تو پتہ چلا کہ جو ہوا وہی اچھا ہوا. مثال کے طور پہ بے شمار ٹرین وغیرہ کے حادثات تو ہوتے ہی رہتے ہیں. کتنے ہی لوگ ہیں جو اس دن ذرا تاخیر سے پہنچے, دیر سے پہنچے, ٹرین چھوٹ گئی, بڑے غمگین ہو گئے, بڑی فکر ہوئی کہ فلاں کام ہونا تھا, نہیں ہوگا. لیکن بعد میں پتہ چلا کہ اس ٹرین کا حادثہ ہو گیا, تو اس وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا, اچھا ہوا کہ ٹرین چھوٹ گئی. جو چیز اس نے سمجھا تھا کہ اس کی وجہ سے میرا نقصان ہوگا, نقصان نہیں, وہ فائدے کی بات ہوئی. اسی طرح فلائٹس کے حادثات بھی ہوتے ہیں, کسی کی فلائٹ چھوٹ جاتی ہے, بعض اوقات اسی فلائٹ کا حادثہ ہو جاتا ہے, پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کی فلائٹ چھوٹ گئی تو یہ اس کے حق میں بہتر ہی ہوا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك علی اللہ یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم ان اللہ لا يحب كل مختال فخور. سورہ حدید کی آیتیں ہیں. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم, زمین میں یا تمہاری جانوں کے اندر جو بھی مصیبت پہنچتی ہیں وہ الا فی کتاب, مگر یہ کہ لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے کہ ایسا واقعہ پیش آنا ہی تھا. من قبل ان نبرأها, قبل اس کے کہ اس مصیبت کو ہم پیدا کریں. اس مصیبت کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا تھا کہ ایسا ہونا ہی ہے. ان ذلک علی اللہ یسیر, یہ اللہ تعالیٰ پر بہت ہی آسان ہے. یہ کیوں اللہ تعالیٰ کیوں بتا رہا ہے تم کو؟ اس لیے لکی لا تأسوا علی ما فاتکم, اگر کوئی چیز فوت ہو جاتی ہے تم سے, کوئی چیز چھوٹ جاتی ہے, تم سمجھتے ہو کہ وہ میرے لیے فائدے کی چیز تھی, نفع کی چیز تھی, اگر وہ چیز تم سے چھوٹ جاتی ہے, فوت ہو جاتی ہے, تو اس پر غمگین مت ہو. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم, اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا اس پر حد سے زیادہ خوش بھی نہیں ہو جانا, کیونکہ یہ دنیا ہے. یہ دنیا آج ہمارے پاس ہے تو کل پتہ نہیں ہوگی یا نہیں ہوگی. الدنیا ظل زائل, علماء کہتے ہیں یہ جو دنیا ہے ڈھلنے والا سایہ ہے. سایہ ہمیشہ ایک طرح سے نہیں ہوتا ہے, کبھی بہت طویل ہو جاتا ہے, اس کے بعد گھٹتا جاتا ہے, پھر طویل ہوتا ہے, اس کے بعد سایہ ختم ہی ہو گیا. تو الدنیا ظل زائل, تو دنیا کے آنے جانے پر بہت زیادہ فکر مند نہیں ہونا چاہیے. دنیا اگر ملتی ہے تو بہت زیادہ خوش نہیں ہو جانا چاہیے. اگر دنیا فوت ہو جاتی ہے, چھوٹ جاتی ہے, کم ہو جاتی ہے, تو اس پر بہت زیادہ غمگین بھی نہیں ہونا چاہیے. اور قرآن مجید میں جو غم اور حزن, فکر وغیرہ کا جو ذکر آیا ہے, اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے جب ان کو کوئی فکر ہوتی تھی تو وہ کیا کرتے تھے. یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو لے لیجئے. یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. یونس علیہ الصلوۃ والسلام بہت بڑے پیغمبر ہیں. ان کی زندگی میں ایک واقعہ پیش آیا کہ اس کے بعد مچھلی نے ان کو نگل لیا. تو انہوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا, اللہ تعالیٰ کو یاد کیا, اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی. سبحانک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں, تو پاک ہے, میں ہی ظالموں میں ہوں. جیسا کہ علماء ذکر کرتے 40 دنوں تک مچھلی کے پیٹ میں یہی ذکر کرتے رہے. اللہ تعالیٰ کو ان پر رحم آیا. فاستجبنا لہ, تو ان کی اس پکار کو کس نے سنا؟ اللہ تعالیٰ نے. تو ہم نے ان کی سن لی. فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم, اور ہم نے ان کو
غم سے نجات دے دی، غم دور ہو گیا، مچھلی نے اگل دیا خشکی پر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، یہ صرف یونس علیہ السلام کے ساتھ نہیں بلکہ سارے مؤمنوں کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کو پکارے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس کے غم سے نجات دے گا۔ اسی طرح ہم مؤمنوں کو نجات دیتے ہیں۔ زکریا علیہ السلام بڑے فکر مند تھے، بوڑھے ہو گئے تھے، بلکہ ان کی بیوی بانجھ تھی، لیکن اس کے باوجود فکر مند کہ میری کوئی اولاد نہیں، کوئی میرا وارث نہیں، چپکے اور چھپ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے تھے کہ مجھے فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ، کہ مجھے کوئی وارث عطا فرما، رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، مجھے اکیلا مت چھوڑ، کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر۔ تو بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری دی، ان کو اولاد عطا کی، یحییٰ علیہ السلام۔ صرف اولاد ہی نہیں دی بلکہ بیٹے کا نام کیا ہوگا یہ بھی بتا دیا کہ ان کا نام یحییٰ ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام بھی بوڑھے ہو گئے تھے اور بچہ نہیں ہو رہا تھا، کوئی بچہ نہیں تھا، تو مسلسل اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہاجر کے بطن سے اسماعیل علیہ السلام عطا کیے اور سارہ کے بطن سے اسحاق علیہ السلام عطا کیے۔ تو اس وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے بڑھاپے کے باوجود مجھے اسماعیل اور اسحاق عطا کیے، بے شک میرا رب دعاؤں کو سننے والا ہے۔ تو غم سے نجات کے لیے سب سے اہم علاج اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے، دعا کرنا ہے۔ دعا زیادہ بہتر یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ سکھائے ہیں ان الفاظ میں دعا کی جائے۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک من ضلع الدین وقہر الرجال۔ اور دوسرا اہم علاج تقدیر پر ایمان، مضبوط سے مضبوط ایمان، اور اس بات کا یقین کہ جو واقعہ پیش آیا، جو حادثہ پیش آیا وہ اگرچہ میری مرضی اور منشا کے مطابق نہیں ہے لیکن یہی میری مصلحت میں ہے، بظاہر اس میں میرا نقصان نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں میرا اس میں فائدہ ہی ہوگا، میرا رب بہت مہربان ہے، بہت رحم کرنے والا ہے، مجھے ہرگز نقصان نہیں پہنچا۔ اس بات کا یقین رکھیے، اس بات کے یقین کے ساتھ اللہ کو پکاریے، انشاءاللہ کسی کا غم باقی نہیں رہے گا، یا غم ہلکا تو ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہر قسم کے غم سے نجات دے۔ مسلمانوں میں سے جتنے بھی لوگ پریشان حال ہیں، غمگین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے غموں کو دور کر دے، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ اگر ان میں سے کچھ قرض دار ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے قرض کے ادا کرنے کا انتظام فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہی ساتھ جو حقیقی خوشی ہے، ایمان کی خوشی، دین کی خوشی، ایمان کی سلامتی کی خوشی، صحت کی خوشی، یہ خوشیاں بھی ہم کو بھرپور طریقے سے عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو بلاد الافراح میں یعنی جنت میں جو خوشیاں ملنے والی ہیں وہ جنت بھی اللہ تعالیٰ ہم کو عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والخلفاء الراشدين والصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.